الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے، اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے. محبت سے درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب الاحترام میزبان معظم حضرت مولانا محمد معروف صاحب، سیرت کمیٹی کنڈل شاہی ضلع نیلم، آج 26 ستمبر 2025 عیسوی ہم یہاں جامع مسجد خلفائے راشدین کنڈل شاہی ضلع نیلم میں سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان کے تحت رات کے تقریباً 10:30 بجے مغرب کے بعد کے بیٹھے ہوئے، اور اب ہم اختتامی مراحل میں پہنچ چکے ہیں، اور ارادہ میرا آپ کو زیادہ تنگ کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ آپ پہاڑوں کے رہنے والے جلد سو جاتے ہیں. آپ کے دینی پروگرامات دن کو ہوتے ہیں. یہ پہلا تجربہ ہے، اور انہوں نے پہلے تجربے میں ہی کافی رگڑا لگا دیا. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم تو عادی ہیں رات کے 12 بجے 2 بجے تک، لیکن آپ کا پہلی بار ہے.
تو انشاءاللہ العزیز جلد اپنی معروضات کو سمیٹوں گا۔ ذکر میرے آقا کی ولادت کا ہو، ذکر محمد عربی کی ختم نبوت کا ہو، ذکر میرے آقا کے جہاد کا ہو یا غزوات کا ہو، ہجرت کا ہو یا معراج کا ہو، ذکر محمد عربی کے اصحاب کا ہو، آپ کی جماعت کا ہو، آل کا ہو، اولاد کا ہو، ازواج کا ہو یا چاروں بنات کا ہو، ذکر محمد عربی کے لباس کا ہو، پوشاک کا ہو، عمامہ کا ہو، دستار کا ہو یا نعلین کا ہو، جس پہلو سے بھی ذکر محمد سنا جائے یا سنایا جائے اونچی عبادت ہے، اونچی عبادت۔ اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر مہر تصدیق لگا دی کہ اے پیغمبر پہاڑ اتنے اونچے نہیں، ستارے اتنے بلند نہیں، آسمان اتنا اونچا نہیں جتنا میں نے تیری شان کو اونچا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کنڈل شاہی کے دوستو، انسانی زبان نے، انسانی کان نے اتنا تذکرہ اللہ کے بعد کسی اور ہستی کا بیان بھی نہیں کیا، سنا بھی نہیں جتنا تذکرہ آمنہ کے لال کا ہوا۔ دیکھو نا، نصف رات بیت گئی اور یہ دیوانے ذکر محمد سننے کے لیے بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے لامکان تک ہے میرے آقا، جدھر دیکھوں تیری خوشبو وہاں تک ہے۔ اتنا اعلیٰ اور مطہر اور معطر ذکر رسول، لیکن کیا کروں، آج وطن عزیز کا اکثر حصہ بارشوں میں، سیلابوں میں، قدرتی آفات میں ڈوبا پڑا ہے، اور پچھلے چند سالوں سے تو یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کو اس خطے میں قیامت خیز زلزلہ آیا، لاکھوں افراد صفحہ ہستی سے مٹے، لاکھوں مکان۔ اس کے بعد بھی کئی دفعہ، اور اب بھی سیلاب آیا، ہزاروں انسان کھلے آسمان تلے بغیر چھت کے اب بھی بیٹھے ہیں، اس وقت بھی۔ مظفر گڑھ کے ایک دوست نے مجھے کہا اتنا پانی آیا، اتنا پانی آیا کہ اب تو لاشیں دفن کرنے کے لیے، قبر بنانے کے لیے خشک جگہ بھی نہیں مل رہی، امانتاً لاشوں کو کہیں اور دفن کر کے آ جاتے ہیں، کشتیوں پر بیٹھ کر اپنے گھر کو دیکھنے روزانہ جاتے ہیں، کشتیوں پر بیٹھ، وہ جو وہاں گلیاں تھیں، سڑکیں تھیں، وہ دریاؤں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ اللہ کی ناراضگی ہے، بارشوں نے اتنی تباہی مچائی کہ بنیر میں، سوات میں بارشوں کے آئے ہوئے پانیوں نے، بادلوں کے پھٹنے سے آئے ہوئے پانیوں نے بڑی بڑی چٹانوں کو اٹھایا اور آبادیوں پر گرایا، ایسی ایسی لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ احادیث میں آتا ہے جب اولادیں والدین کی نافرمان ہو جائیں، جوان بیٹا بوڑھے باپ کو آنکھیں دکھائے، ماں کو گالی دے، اب تو آنکھیں دکھانا، گالی دینا چھوٹی بات ہو گئی۔ منڈی بہاؤالدین میں آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، ایک بد نصیب بدبخت بیٹا کویت سے آیا، ایک ہی اکلوتا، ایک
پتہ نہیں اس باپ نے کتنے عمرے کر کے اسے مانگا ہوگا. اس نے آ کر کوئی پیسے کا جھگڑا ہوا، باپ کو مار دیا. اب گالی دینا تو چھوٹی بات ہو گئی، حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں. دوستو، سیلاب کیوں نہ آئے، زمین میں سوراخ کر دینے والے زلزلے کیوں نہ آئے. رحمت للعالمین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب اولاد والدین کا دل دکھائیں، جب قوم کے کمینے لوگ قوم کے سربراہ ہوں، جب عزتیں شر سے بچنے کے لیے کی جائیں، یا اللہ اد شر تو بچائیں. اس واسطے بھائی السلام علیکم دوروں سلوٹی. عزت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے شر سے بچ جاؤں، محفوظ ہو جاؤں. یہاں سے عزت نہیں ہوتی، شر سے بچنے کے لیے یہ دن بنا کے رکھو تاکہ ایدی برائی تو محفوظ رہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بزنس مین اور تاجر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، جب کسان اور دہقان زمین کا عشر نہیں دیں گے، جب سود کا چلن عام ہو جائے گا، ہر فیکٹری، کاروبار، دکان سود پر چلے گا، جب قتل عام ہو جائے گا، نہ مارنے والے کو پتا کہ کیوں مار رہا ہے، نہ مرنے والے کو پتا کہ کیوں مر رہا ہے. فرمایا پھر انتظار کرنا، زمین میں سوراخ کر دینے والے زلزلے آئیں گے، سرخ آندھیاں چلیں گی. میں نے قرآن سے پوچھا، ان حالات میں جب رب ناراض ہوگا تو کوئی صورت ہے کہ وہ مان جائے؟ قرآن کریم نے دو ٹوک لہجے میں کہا کہ اس کا ایک محبوب ہے، اس کی سیرت کو اپنا لو وہ مان جائے گا. دو ٹوک لہجوں میں. آج کی کانفرنس کا عنوان بھی سیرت محمد الرسول اللہ ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع محمد کو دامن میں لے آؤ، میں مان جاؤں گا. رب العالمین نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رات کا نصف پہر ہے اور میٹھا میٹھا قرآن ہے. آپ بھی میٹھے بھائی ہیں آپ، ماشاءاللہ. رب کائنات نے فرمایا، ہم نے محمد کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے خوبصورت نمونہ بنا دیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولا کرو، آنکھ میں شرم رکھا کرو، رزق حلال کھایا کرو. یہ سیرت ہے. دل میں ایمان اور یقین رکھا کرو، والدین کا دل نہ دکھایا کرو. کنڈل شاہی والو، جب ابا بوڑھا ہو جائے، اماں بوڑھی ہو جائے، پھر خاص خیال رکھا کرو. یہ زلزلے اسی لیے آتے ہیں جب بیٹا، جوان بیٹا بوڑھے باپ کو ذلیل کرتا ہے. بوڑھا باپ تھانوں، کچہریوں، عدالتوں کے چکر لگاتا ہے نالائق بیٹے کی وجہ سے. اپنی پگڑی اتار کے لوگوں کے پاؤں میں رکھتا ہے کہ بچے کو معاف کر دو. ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہوتا ہے ایسے. قرآن کریم نے بوڑھے باپ کا خیال رکھنے کے لیے نوجوان اولاد کو بغیر توقف کے، بغیر فاصلے کے، بغیر وقفے کے 5 حکم اکٹھے عطا کیے. سنیے، رب العالمین نے فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر، کبر بڑھاپا، احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. 3 حکم اکٹھے ہو گئے اور 2 حکم اگلی آیت میں. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ باپ جب بوڑھا ہو جائے، ماں جب بوڑھی ہو جائے تو نوجوان لڑکا اف نہ کرے، بحث نہ کرے، بوڑھے والدین کو ڈانٹے نہیں، قول کریم نرم بات کیا کرے۔ فطرت نے بڑھاپے کی وجہ سے بوڑھے باپ کو جھکا دیا ہے۔ رب کہتا ہے جوان بیٹا ادب سے جھکا رہا کرے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور دعائیں کرتے رہا کرو رب ارحمہما۔ خدا بندہ بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا، اب ضعف میں پیرانہ سالی میں تو رحم فرما، کما ربیانی صغیرا۔ کنڈل شاہی والوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لڑکے یہ بوڑھا کون ہے؟ اس نوجوان نے عرض کی اللہ کے رسول یہ بوڑھا یہ بزرگ میرا باپ ہے، میرا والد ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے اگر یہ بوڑھا تیرا باپ ہے پھر میں محمد تجھے چند نصیحتیں کرتا ہوں، عمل کرنا رب راضی ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لا تمشی امامہ لا تقعد قبلہ لا تدعو لاسمہ، راستے میں چلتے ہوئے کبھی باپ کے آگے نہ چلنا، مجلس میں بیٹھتے ہوئے بوڑھے باپ سے پہلے نہ بیٹھنا، باپ کو نام لے کر نہ پکارنا، باپ کو گالی نہ دینا، اپنی چادر کو اپنے رومال کو یوں مت جھاڑنا کہ گرد مٹی اور غبار بوڑھے باپ پر جا پڑے۔ خیال کرنا تیری حرکتوں کی وجہ سے باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ اگر باپ بوڑھا باپ تیری حرکتوں کی وجہ سے رو دیا عرش بری پر رب بھی تجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ تعلیمات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنڈل شاہی والو، رب کریم نے قرآن کریم میں انسانی برادری کے کسی رشتے کی قسم نہیں کھائی۔ ہاں سنیے سنیے نوجوانوں سنیے، شوہر کی قسم نہیں کھائی، بھائی کی قسم نہیں، چچا کی نہیں، ماموں کی نہیں، خالو کی نہیں۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں بوڑھے باپ کی قسم کھائی ہے۔ اور میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کھائی بھی کہاں ہے، دو قسمیں اور بھی کھائیں پہلے، ملایا کہاں اس بوڑھے کو، کہاں جا ملایا جنہیں تم گالیاں دیتے ہو، جن سے تم بحث کرتے ہو، جن کی بے ادبی، اسے رب نے کہاں ملایا جا کے؟ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، قسم ہے شہر مکہ کی، قسم ہے محمد تیرے قدموں کی، قسم ہے باپ کی اس کی اولاد کی، اس رشتے کی عظمتوں، اس رشتے کے تقدس کی میں عرش بری پر قسم کھا رہا ہوں۔ والدی وما ولد، اور ماں کا تو زیادہ خیال کرنا، ہائے ہائے، ابا تو ابا ہے لیکن اماں، ماں کا 3 درجے زیادہ خیال کرنا، باپ سے کتنے درجے زیادہ؟ اس لیے کہ اولاد کی 3 خدمتیں ایسی ہیں جو باپ نہیں کر سکتا، صرف ماں کرتی ہے۔ 9 مہینے تک تجھے شکم میں اٹھاتی ہے، ولادت اور زچگی کا درد سہتی ہے،
پھر 2 سال تک اپنا وجود گھول گھول کر پلاتی ہے، ماں کا 3 درجے زیادہ خیال کرنا، اس لیے کہ جب ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، عرش بری پر رب بھی ماں کو خراج تحسین پہ شاباش میں، شاباش میری بندی، شاباش شاباش، تو نے بچے سے پیار کیا، خود جاگتی رہی اسے سلاتی، شاباش میری بندی شاباش، اس لیے کہ تیرے پیار میں مجھے اپنے پیار کا عکس نظر آتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے پیار کو ماں کے پیار سے تشبیہ دی ہے۔ ایک ماں چیختے ہوئے پیاسے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں پہاڑوں پر دوڑ رہی ہے۔ ہاں پہاڑ میں رہنے والوں، سیدہ ہاجرہ بھاگ رہی ہے، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، اور جناب اسماعیل شدت پیاس سے چیخ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ تڑپتا ہے کوئی بیٹا، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے، پانی تو میں نے تیرے لخت جگر کے قدموں میں نکال دیا ہے ہاجرہ، لیکن اولاد کی پیار میں، بیٹے کی محبت میں تو جو پہاڑوں پر دوڑی ہے، تیرا دوڑنا مجھے اتنا اچھا لگا، اتنا پسند آیا ہاجرہ، میں تیری دوڑ کو قیامت تک کے لیے عبادت بنا رہا ہوں۔ آج تو اکیلی دوڑ رہی ہے، کلی تھی نا، چٹیل کیا سنگلاخ پہاڑ بغیر سبزے کے، کوئی گھاس ماس نہیں، کالے بنجر پہاڑ، اور ہاجرہ بھاگتی پانی کی تلاش۔ ہاجرہ آج تو تنہا دوڑ رہی ہے، اتنا اچھا لگا مجھے، اتنا پسند آیا کہ میں قیامت تک کے لیے سارے زمانے کو دوڑاتا رہوں گا، سارا زمانہ دوڑ دوڑ کر ایک ماں کو خراج عقیدت پیش کرے گا۔ کنڈل شاہی والوں، میرے آقا کا اسوہ یہ ہے، سیرت یہ ہے، 4 سال تک سگی ماں تو رہی نہیں، سگی ماں تو رہی نہیں، سیدہ آمنہ اللہ وہ سگی ماں تھی۔ جب میرے آقا کی عمر 6 سال کی تھی تو یہ فوت ہو گئی، سگی ماں تو رہی نہیں۔ ہاں سگی ماں کو بھی، اب آپ نے عظمت اصحاب سنی نعت خانوں سے، عظمت ازواج سنی، عظمت آل رسول سنی، اب محمد عربی کے والدین کی عظمت بھی سناتا جاؤں۔ سیدہ آمنہ، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کائنات کی وہ عظیم ماں جس نے محمد جیسے بیٹے کو جنم دیا۔ محمد کی پاکیزہ ماں، محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ، تجھ پہ قربان کون و مکان سیدہ آمنہ، دو جہاں کے لیے صاحبہ بن کے آیا نبی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، دو جہاں کے لیے صاحبہ بن کے
साहिबा सैयदा आमिना, माँ है मेरे आका की सगी माँ सैयदा आमिना। लेकिन ये तो बचपन में फौत हो गई। मोहम्मद अरबी की उम्र 6 बरस है। 4 साल तक हलीमा के ज़ेरे तरबियत रहे, फिर अपनी रिज़ाई माँ हलीमा से भी बिछड़ गए, फिर 55 बरस बाद हलीमा से मिले। आपकी कितनी उम्र होगी? 65 साल। तो 55 साल की उम्र में फिर मोहम्मद अरबी हलीमा से मिले। हुनैन के बाद रहमत आलम की नजरों ने देखा सहाबा एक ज़ईफ़ा को ला रहे हैं, कमर झुकी हुई, बीनाई ज़ईफ़, समाअत मुतासर, हाथों में लर्ज़ा, बूढ़ी आ रही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों ने पहचान लिया ये तो अम्मा हलीमा है। कुंडल शाही वालों आका का उसवा देखिए, मोहब्बत से सुनिए सीरत रसूल को। दूर से अम्मा हलीमा को आते देखा, मोहम्मद अरबी फरते एहतराम में अपनी जगह से खड़े हो गए। क्या कहा? अपनी जगह से अपने कंधे से चादर नबूवत उतारी, जमीन पर बिछाई और अपनी माँ को मोहब्बत से दोनों हाथों से पकड़कर मोहम्मद अरबी ने अपनी माँ को चादर नबूवत पे बिठा दिया। दूध का प्याला मंगवाया, दूध को खजूर और शहद से मीठा किया और फिर नबूवत वाले दोनों हाथों से वो प्याला अम्मा हलीमा के लबों से लगा दिया। यहाँ 2 अदब मिले हैं उसवा रसूल से, 2 अदब। एक तो खड़े हो गए और दूसरा ज़ईफ़ माँ को हाथों से पिलाया, नोश करवाया। ज़रा मुहासबा कीजिए ना, मैं भी करता हूँ, आप भी करें। सीरत सुनने आए हैं, कभी हम भी माँ के लिए खड़े हुए? बस इतना कह के जा रहा हूँ, सोचते रहिएगा। वो मोहम्मद, आज बेटा कहता है कि मैं बहुत बड़ा खतीब इस्लाम हूँ। अम्मा जी मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, तेरा पुत्र बड़ा वड्डा हो गया है, हुण तू खड़ी होया कर, मेरे अगे रोटी रखा कर। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हाँ, 21वें स्केल दा अफसर हाँ, मैं ज़िली मुफ्तियाँ, तहसील काजियाँ, मेरा अदब करया कर। पुत्र माँ को कहता है। लेकिन मोहम्मद अरबी अजमतों का ये आलम के नबियों के इमाम है, साहिब मेराज है, लेकिन माँ के लिए खड़े हो गए। अजमत और बुलंदी का ये आलम कि तख्ते सुलेमान तेरे नालैन की खाक। नहीं ये तो फिर सीरत सुनाते सुनाते बीच में अजमत और बुलंदी मुस्तफ़ा बता रहा हूँ कि तख्ते सुलेमान तेरे नालैन की खाक, इजाज़ मसीहा तेरी बिखरी हुई खुशबू, हुस्ने यद बैज़ा तेरी दहलीज की खैरात, कौनैन की सज धज तेरी आराइश गैसू, दुनिया के सनाती तेरे जारूब कशों में, दुनिया के सारे बादशाह तेरे दर पर झाड़ू फेरना अपना मुकद्दर समझते हैं। दुनिया के सलाती तेरे जारूब कशों में, आलम के सिकंदर तेरी चौखट के भिखारी, आलम के सिकंदर तेरी चौखट के भिखारी, और गर्दों की बुलंदी तेरे पापोश की पस्ती,
آسمان اتنا بلند نہیں ہے جتنا تیرے نعلین بلند ہیں، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، اور جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری۔ سادات بیٹھے ہیں، حسین گود میں، حسین گود میں، جبریل آئے اتحبہ یا محمد۔ یہ نواسہ بہت پیارا لگتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بیٹھے ہوئے حسین کو لے کر جبریل سے کہا نام، حسین تو بہت پیارا ہے۔ ہاں، عجیب خبر دی، ان امتک سیقتلک، ہاں تیری امت مار دے گی۔ رحمت عالم کی آنکھیں بہنے لگیں، نگاہوں میں وہ منظر دکھایا گیا جب حسین 72 لاشیں رکھنے کے بعد علی اکبر کا لاشا بھی رکھ دیا، علی اصغر کا لاشا بھی رکھ دیا، گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کربلا میں نکلا۔ میں نے کہا وہ دیکھو کون آیا ہے، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کربلا میں کون آیا ہے نانا کا دین بچانے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، جسم ہے چھنا ہوا، انگ انگ کٹا ہوا، لباس بھی پھٹا ہوا، گرد سے اٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ علی کا نور چین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، میدان کربلا میں آیا ہے حسین، پھر شمشیر چلاتے ہوئے قاتل کی زد میں آ گیا حسین، نانے کا تربیت یافتہ، فاطمہ کی گود کا پلا ہوا۔ قاتل نے کہا میں مارتا ہوں، حسین نے کہا سجدہ تو کر لینے دے۔ حسین نے سجدے میں وہ سر جھکا دیا جو یزید کے سامنے بیعت کے لیے نہیں جھکایا، یزید کے لیے بیعت کے لیے نہیں جھکایا، لیکن رب کی عبادت کے لیے سجدے میں جھکا دیا۔ میں نے کہا سجدے میں سر نہ گوں، سجدے میں سر نہ گوں، اور نیزے پہ سر بلند، سجدے میں سر نہ گوں، نیزے پہ سر بلند، اقرار بھی کمال ہے، انکار بھی کمال ہے۔ سجدے میں سر جھکایا ہے لیکن بیعت کے لیے نہیں جھکایا۔ سجدے میں سر نہ گو، سجدے میں سر نہ گو، نیزے پہ سر بلند، اقرار بھی کمال ہے، انکار بھی کمال ہے۔ قاتل نے تلوار کھینچی، شمر نے، ذوالجوشن نے، انس نے تلوار کھینچی۔ حسین نے سجدے میں سر کٹایا، سر جھکایا۔ تو سجدے میں جائے تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ حسین نے آخری سجدہ تیروں کی بوچھاڑ میں، تلواروں کی یلغار میں، دشمنوں کے حصار میں سجدہ کیا۔ عجیب تسبیح پڑھی ہے کنڈل شاہی والوں، عجیب تسبیح۔ حسین نے سجدے میں کہا اللہم تسلیما لامر
بأمرك ورزا برضائك وصبرا على بلائك سبحان ربي الأعلى سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى قاتل نے تلوار چلائی، حسین نے سر کٹایا، یزید کو حکومت مل گئی، حسین کو شہادت مل گئی۔ یزید حکومت لے کے بھی ہار گیا اور حسین جان دے کے بھی جیت گیا۔ میں نے کہا یزید ہار گیا، اس کا موقف ہار گیا، اس کا مشن ہار گیا، حسین جیت گیا، اس کا موقف بھی جیت گیا، اس کا مشن بھی جیت گیا۔ ہمیشہ دشمن کو مار دینا ہی جیت نہیں، کبھی کبھی دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جانا، شہید ہو جانا بھی جیت ہے۔ اور محمد کے گھر میں دونوں منظر ہیں، حسین کے باپ علی نے مرحب کو مار دیا، جیت گیا، اور حسین کربلا میں یزید کے ہاتھوں شہید ہو گیا، جیت گیا۔ دونوں منظر ہیں، دونوں منظر ہیں۔ میدان خیبر میں مرحب گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا، اور اسی حسین کا باپ حیدر کرار کہتا ہے علی کہاں آئے؟ مرحب کہتا ہے علی کدھر ہے؟ جناب علی المرتضیٰ چھوٹے سے تن والے، چھوٹے سے قد والے، کمزور سے جسم والے سامنے آئے، بتایا نہیں میں علی ہوں، بلکہ کہا علی سے بعد میں لڑنا، پہلے مجھ سے لڑ لو۔ مرحب نے کہا ہم بچوں سے نہیں لڑتے۔ حضرت علی نے کہا، مرحب سے کہا تو علی سے لڑ سکے غلط تیرا انداز ہے، بتایا نہیں میں علی ہوں، تو علی سے لڑ سکے غلط تیرا انداز ہے، تو ہے کوا کفر کا اور اسلام کا وہ باز ہے۔ اور تجھ کو کچھ فخر ہے، یہ علی کہہ رہا ہے، تجھ کو کچھ فخر ہے اپنے جسم اور جان کا، تو گیدڑ شیطان کا، علی شیر ہے رحمان کا۔ کنڈل شاہی والوں مرحب غصے میں آ گیا، گھوڑے سے چھلانگ لگائی علی کے سامنے، لڑائی شروع ہو گئی کشمکش شروع، مرحب سے اس جرار کی، مختصر سے جسم والے حیدر کرار کی۔ میرے رب نے چھوٹے تن کو طاقت سے اتنا بھر دیا، اٹھا کے مرحب کو علی نے فرش پر پٹخ دیا، چاروں شانے چت گرا پڑا ہے، مرحب میدان خیبر میں، اور علی سینے پہ چڑھ گئے آئے، علی والا سینے پہ چڑھا کرتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ علی والے سینے پہ چڑھا کرتے ہیں، دشمن کے سینے پہ چڑھا کرتے ہیں اپنا سینہ۔ آپ کہیں، میں نہیں کہتا ہوں، وہ آپ کہیں۔ ہاں برائے مرحب علی سینے پہ ہانپتے ہوئے کہتا ہے یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، اب
اب میں سمجھا تو خود حیدر کرار ہے. اور کنڈل شاہی والوں جانتے ہو جب وہ پہچان گیا علی کو تو علی نے کیا کہا؟ اب علی کے اصل لفظ بولوں. علی کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا. اے کاش آپ عربی جانتے. انا الذی سمتنی امی حیدرا. زمانہ مجھے علی کہتا ہے لیکن میری ماں مجھے حیدر کہتی ہے. میں ماں کا حیدر ہوں. یہ حیدر ماں نے رکھا، ماں نے لقب دیا. اور یہ ماں کون ہے؟ فاطمہ بنت اسد رحمت عالم پر ایمان لائی ہیں. جب ان کی وفات ہوئی رحمت عالم خود ان کی قبر میں اترے. قبر میں صحابہ کہتے ہیں علی کی ماں فوت ہوئی، محمد قبر میں اتر گئے، لیٹ گئے. جس کی قبر میں محمد لیٹ جائیں، جس کی قبر میں محمد لیٹ جائیں، لیٹ کر محمد دیکھتے ہیں اماں کے لیے قبر ٹھیک ہے کہ نہیں، آرام دہ ہے کہ نہیں. لیٹ کر دائیں بائیں دیکھتے ہیں، پھر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں لاؤ میری ماں فاطمہ کو. یہ فاطمہ علی کی ابو طالب کی بیوی. لاؤ میری ماں فاطمہ کو. محمد اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں اور کہتے ہیں خدا بندہ میں فاطمہ اماں پر راضی ہوں، تو بھی علی اور میری ماں پر راضی ہو جا. اس ماں نے لقب رکھا حیدر. جناب علی کہتے ہیں الذی سمتنی امی حیدرا. باپ نے مار کر جیت حاصل کی خیبر میں، اور بیٹے نے جان دے کر جیت حاصل کی کربلا میں. محمد کی عظمت یہ ہے کہ گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی. یہاں سے بات ہوئی تھی نا جی. گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری. بس میں اپنی گفتگو نہیں چلوں گا، نہیں چلوں اس لیے کہ بہت دیر ہو گئی ہے. اب کچھ انشاءاللہ کل سامنے شاہ جی سنیں گے تیری بات ساری رات، شاہ جی سنیں گے تیری بات، شاہ جی سنیں گے تیری بات. ایک وقت تھا جب سید عطا اللہ شاہ بخاری عشاء کی نماز کے بعد خطاب شروع کرتے تھے، فجر کی اذان تک ایک شخص بھی مجمع سے کھڑا نہیں ہوتا تھا. وہی عطا اللہ شاہ بخاری، اس کی جھلک حفظ الرحمان شاہ میں نظر آتی ہے. نیلم کے لوگوں ساری رات سنو گے، شاہ جی سنیں گے تیری بات. حلیمہ آئیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ منگوایا، چادر بچھائی، دودھ کو کھجور اور شہد سے میٹھا کیا، نبیذ تمر بنایا، اپنے دونوں نبوت والے ہاتھوں سے اپنی ماں حلیمہ کے لبوں پر لگا دیا اور کہا اماں پیجئے. ماں کا احترام کیا کرو، ماں کی قدر کیا کرو، ماں سے بحث نہ کیا کرو. یہ محمد کا اسوہ ہے کنڈل شاہی والو. اب ذرا مل کے مجھے حکم بھی ہے ہم اپنے دلوں کو صاف. اس وقت کی جو ضرب ہے نا، یہ آدھی رات ہو گئی، یہ بڑی عجیب ضرب ہے، کوئی زبان خالی نہ ہو. لا الہ
صوفی لوکل بزرگ کہتا ہے کہ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے، او بڈھے ہو سلامت رہو، رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پیر سارے، او پیرانے حرم کلیسا نے، رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پیر سارے، رب دا کھوج کھرانا لبا سجدے کر کر ہارے، رب دا وسدا دل دے اندر، اتھے رب اتھے، یہاں ماتھے پہ بعض لوگ محراب بنا لیتے، کثرت سجود، میں نے کہا عمر بھر کے سجدوں کے داغ ہیں جبینوں پر، دل تیرا مگر اب تک نور حق سے خالی، داغ سجود تیری پیشانی پر ہوا تو کیا ہوا، داغ سجود تیری پیشانی پر ہوا تو کیا ہوا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان بنے، دکھی انسانیت ہے، دکھی غریبوں زمین والوں کے کام آئے نا، اتھے محراب کیوں، زمین والوں پہ، زمین والوں، ایک ماں نے مہنگائی اور غربت کی وجہ سے 4 بچوں کو پہلے زہر دیا، پھر خود جھول گئی پھندے پر، لوگوں نے کہا بڑی ظالم ماں ہے، میں نے کہا صرف ماں ظالم نہیں، آگے بھی 40 گھر، پیچھے بھی 40 گھر، دائیں بھی 40 گھر، بائیں بھی، سب ظالم ہیں کہ انہیں بچوں کی بھوک نظر نہ آئی، نمازیں تو پہلی صف میں، مخلوق کے کون مقام آئے گا، یہ بزرگوں کی تعلیم بڑی عجیب ہوتی ہے، رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پیر سارے، رب دا کھوج کھرانا لبا سجدے کر کر ہارے، رب دا وسدا دل دے اندر، آندے وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا اپنی مینوں مارے، میں تو بکری کرتی ہے، بارش ہو رہی، شاہ صاحب سنایا کرتے تھے، اللہ کروڑا رحمت، بارش ہو رہی تھی زور کی، 1 کمرے کا مکان تھا، اس نے زور سے دروازہ بجایا، بارش تیز ہے بھیگ رہا ہوں دروازہ کھولو، اس نے اندر سے کھولنے لگا چٹخنی، تو اس نے پہلا پوچھ تو لوں کون ہے، اس نے کہا کون ہو، اس نے کہا میں شہنشاہ ترنم، خطیب اسلام، جامع المعقول و نامعقول، علامت الدہری والقہری والغضب، پیر طریقت، رہبر شریعت، متکلم اسلام، غزالی دوران، وہ اندر سے کھول رہا تھا، اس نے پھر بند کر دیا، اس نے کہا اتنے بندوں کی جگہ نہیں ہے، اتنے بندوں کی جگہ نہیں ہے، اس نے باہر سے کہا میں ایک ہوں، اس نے کہا کم بخت تو ایک ہے، اتنے نام، اس نے کہا نام تو ایک ہی ہے باقی القاب ہے، عجیب، یعنی اشتہار میں دیکھو پتہ نہیں چلتا نام کون سا ہے لقب کون سا، اور اب شہنشاہ ترنم، لا حول ولا، وہ ملکہ ترنم تو تھی، یہ شہنشاہ ترنم کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، عجیب، آپ مذہبی لوگ ہیں، کیسے القاب، بازاری القاب ہیں یہ، رحمت عالم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا، القاب رہ جائیں گے، القاب رہ گئے، جی فلانا پیر دے فلانا پیر، وہ سلطان الاولیاء ہے، سلطان باہو، ولیوں کا سردار، وہ کیا کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں، وہ کہتا ہے نہ میں سیر، یہ سیر سمجھتے ہیں، کلو، نہ میں سیر نہ میں پائی چھٹا کی، تے نہ میں سرسائی، نہ میں تولا نہ میں ماشا، ہن گل رتیاں تے آئی، رتی میں تے مینوں رتیاں نل تول،
تے رتی بھی پوری ناہی اے وزن تول ونج پورا ہو سی جدوں ہو سی فضل الہی مولانا صاحب پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئیں کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں جا جا وڑنے مندر مسیتاں کدی من اپنے وچ وڑیا نہیں ایویں روز شیطان نال لڑدا ہے کدی نفس اپنے نال لڑیا نہیں بلے شاہ اسمانی اڑدیاں پھڑدا ہے جڑا اتھ بیٹھا اینو پھڑیا نہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بالائی پر پستی میں ویرانوں میں بستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا جنوں بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر جنوں بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ